اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تجھے ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ تو انہیں وہ وحی پڑھ کر سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، اس حال میں کہ وہ اس بے حد مہربان سے کفر کر رہے ہیں۔ کہہ دے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور واقعی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ کام سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا عمل ہی یہ نہیں چاہتا، وہ خود ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ زبردستی تو کسی پہ نہیں کرتا۔ اسی لیے ایمان والوں کو اس بات سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے، یعنی اللہ، جو اس نے کمایا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے، کہہ دے ان کے نام لو، یا کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ کی تکذیب کی، مخالفت کی، اللہ نے انہیں ہدایت سے ہی دور کر دیا۔ ان کے لیے ایک عذاب دنیا کی زندگی میں ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ٹرانسپیرنٹ محل کے نیچے سے بہتا پانی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا ہے، اور کچھ گروہ وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے کئی رسول تجھ سے پہلے بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر کبھی ہم واقعی تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی قیامت کی جھلک یا عذاب وغیرہ سے، یا واقعی تجھے اٹھا لیں، تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں اسے اس کے کناروں سے کم کرتے آتے ہیں، یعنی ان کے شہر اور علاقے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضے میں آتے جا رہے ہیں، اور قرب قیامت ساری زمین پر صرف اسلام کا ہی جھنڈا لہرائے گا۔ وقت بھی دیکھا جائے تو امریکہ، یورپ اور دیگر دنیا کے مختلف کونوں سے بڑے بڑے سو کالڈ سٹارز اور مشہور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کی پیش قدمی کو اپنی پیش قدمی قرار دیا، نَا نَأْتِي، کیونکہ اللہ ہی کا دین آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بلا شبہ ان لوگوں نے تدبیریں کیں جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کر رہا ہے، اور ان قریب کفار جان لیں گے کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تو کسی طرح رسول نہیں ہے۔
کہہ دے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ الرعد مکمل ہوئی۔ سورہ ابراہیم ہے آگے، یہ مکی صورت ہے۔ ویسے تو پورے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا 62 ٹائم ذکر ہوا، مگر اس صورت کی آیت 35 میں ابراہیم علیہ السلام کا نام، ان کا ذکر اللہ سے دعاؤں کی صورت میں ایک مخصوص انداز میں آیا، جس بنا پر اس صورت کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، ان کے رب کے اذن سے، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں کر رہے؟ ذرا سوچ لیں، دنیا کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو کہاں رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان مساجد، مدارس، اہل علم کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، خواہ مخواہ کا بغض حسد رکھتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ اللہ کے دن یعنی وہ ایام جن میں اللہ نے خصوصی رحمتیں، برکتیں، حفاظتیں، مدد کی۔ بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، جو تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس وقت مہنگائی، غربت جتنی بھی ہے، دیکھا جائے تو ہمارے باپ دادا کے دور سے تو زیادہ ہی سہولتیں ہیں، مگر ہر وقت مہنگائی کا رونا اور غربت کے ماتم کرنا یہ انسان کو کبھی بھی خوشحالی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اس حال میں اللہ کا شکر یہ ہمیں خوشحالی کی طرف لے جائے گا، اور یہ صرف زبان سے ہی نہیں، عملی شکر بھی ہونا چاہیے۔ اور عملی شکر سب سے زیادہ یہ ہے کہ حلال پر اکتفا کریں، حرام کو چھوڑیں۔ بعض لوگ اپنی مجبوریوں کو پیش کرتے ہوئے سود، چوری، زیادتی، ڈاکہ، قتل اور مختلف جرائم کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مجبوری کبھی بھی زیادتی کو جائز نہیں کرتی۔ اللہ نے مرتے ہوئے خنزیر کے کھانے کی اجازت دی تو فرمایا غیر باغ ولا عاد، زیادتی کرنے والا نہ ہو، بڑھنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ جسم فروشی، خودکشی کبھی بھی مجبوری نہیں ہوتی، اور یہی عملی شکر ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں جان کا خاتمہ نہ کریں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، گناہ سے بچ کے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کریں گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے صبر کفر کرو تو بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کی خبر، اور عاد اور سمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ایسے بھی انبیاء اور اقوام گزرے ہیں جو ہم نہیں جانتے، جن کا قرآن میں ذکر بھی نہیں ہے، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، یہ تعداد کنفرم نہیں ہے۔ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے، اور انہوں نے کہا بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہ بے چینی اسی وجہ سے ہوتی تھی کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے، وگرنہ اپنے دل کی مان کر پھر کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟
تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اور ہمارے لیے کبھی ممکن نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ کے اذن کے سوا لے آئیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے ہیں، اور ہم ہر صورت اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا ہم ہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، اور یقیناً ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، اور ہر سرکش سخت اناد رکھنے والا نامراد ہوا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، وہ اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، اور قریب نہ ہوگا کہ اسے حلق سے اتارے، اور اس کے پاس موت ہر جگہ سے آئے گی۔ ہر تکلیف ایسے ہوگی کہ گویا جان نکلے، مگر جان پھر بھی نہیں نکلے گی، حالانکہ وہ کسی صورت مرنے والا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک بہت سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلے، یعنی ان کے اچھے کام بھی راکھ بن کر اڑ جائیں گے، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے جو انہوں نے کمایا۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر ہرگز کچھ مشکل نہیں، اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے کہ بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے، ہم پر برابر ہے کہ ہم گھبرائیں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یعنی اب بھاگنا تو نہیں، بھگتنا اور مرنا ہی ہے۔ اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا، تم نے میرا فوراً کہنا مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا، یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے، وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت